رحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چل رہا ہے، ہمیں ڈیٹیلز آ رہی ہیں، ہمیں پوری کہانی سمجھ آ رہی ہے کہ کتنے پاکستانی تھے جو کہ وہ کشتی جو چلی تھی سیریا سے اور جو گریس یعنی یونان کے قریب جا کے وہ جو کشتی ڈوبی ہے، ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے کہ کتنے پاکستانی اس میں تھے۔ ابھی تک پوری ڈیٹیلز نہیں ہیں، لیکن خوفناک چیزیں سنائی دے رہی ہیں کہ پاکستانیوں کو انہوں نے نچلا جو تہہ خانہ تھا اس کے اندر گھسایا ہوا تھا اور ان کو اوپر نہیں آنے دے رہے تھے، اور زیادہ تر جو لگتا ہے کہ جو لوگ ڈوبے ہیں وہ پاکستانی تھے۔ ابھی یہ بھی نہیں پتہ چلا کتنے ہیں، لیکن جو بھی بچے ہیں ان سے جو آہستہ آہستہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ یہ ایک خوفناک قسم کا یہ سانحہ ہوا ہے پاکستانیوں کے لیے، اوروں کے لیے بھی، اور بھی جو وہاں کشتی کے اوپر تھے جن کا ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ کتنے لوگ ڈوبے ہیں۔ لیکن اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے؟ اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جو پیسے والے لوگ ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، جن کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے، جن کو آرام سے ویزا مل جاتا ہے، ان میں سے تو 9-10 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ ان کو امید چلی گئی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اب یہ پاکستان ادھر جا رہا ہے کہ ادھر اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، تو وہ تو ملک چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ چھوڑتے جا رہے ہیں جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے یا وسائل ہے یا ہنر ہے یا پروفیشن ہے۔ لیکن جن کے پاس نہیں ہے، جن کو ویزے نہیں ملتے، وہ اسی طرح کشتیوں پہ کسی نہ کسی طرح پیسہ جمع کرتے ہیں، وہ اس پیسے سے کسی کو دیتے ہیں کہ جی ہمیں ناجائز طریقے سے پہنچا دیں وہاں، جس طرح یہ کشتی میں لوگ جا رہے تھے، سب ناجائز تھے، یعنی سب الیگل تھے، ان کے پاس کسی کے پاس ویزا نہیں تھا، ان سب نے پیسے دیے تھے، جو دلال ہوتے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پار پہنچوا دیں گے، یہ انہوں نے ان کو پیسے دے کے ساری زندگی کی کئیوں نے اپنا پیسہ جمع کر کے یا خاندان جمع کر کے بھیجتا ہے باہر سے پیسے کما کے واپس بھیجیں گے۔ تو یہ سارے وہ لوگ تھے، جو دوسرے بھی تھے وہ بھی یہ لوگ تھے۔ اچھا، اب ان میں یہ جو لوگ جا رہے تھے یہ کن ملکوں سے جاتے ہیں؟ سوال ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ کون سے ملک ہیں جدھر اتنے برے حالات ہیں کہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کے سارا پیسہ اکٹھا کر کے خاندان ان کو باہر بھیجتا ہے؟ وہ کون سے ملک ہیں؟ یہ وہ ملک ہیں جدھر یا تو جنگیں چل رہی ہیں، اور جب جنگ ہوتی ہے تو قانون سب ختم ہو جاتا ہے، کاروبار ختم ہو جاتا ہے، وہ لوگ اس ملک کو چھوڑ کے نکلتے ہیں۔ جس طرح ابھی سوڈان میں آپس میں خانہ جنگی ہے تو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لاکھوں لوگ جا رہے ہیں وہاں سے۔ جس طرح سیریا کے اندر جنگ چلی تھی، شام کے اندر، ادھر لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا لیبیا کے اندر سول وار ہوئی جب، تو آپس میں جب لڑے تو ادھر لوگوں نے جانا شروع کیا۔ لیکن اور کون سے ملک ہیں؟ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو 27 سال سے کہہ رہا ہوں، انصاف کی تحریک، میں کہنے کی اپنی قوم کو یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جب تک ایک ملک میں انصاف نہیں ہوتا، رول آف لا نہیں ہوتا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، وہاں خوشحالی نہیں آتی۔ تو یہ سارے تقریباً لوگ ادھر ان ملکوں سے جا رہے ہیں جدھر قانون کی حکمرانی نہیں، جدھر جنگل کا قانون ہے۔ تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ملک جن کے اندر رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی سب سے زیادہ ہے اور کدھر کم ہے۔ تو میں آپ کو پہلے 15 ملک آپ کو بتا دوں کہ جدھر قانون کی حکمرانی سب سے زیادہ ہے، اور جدھر لوگ چھوڑ کے ان ملکوں پہ جا رہے ہیں، یعنی غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں کن ملکوں پہ جا رہے ہیں؟ ان میں ملک ہیں ڈنمارک، ناروے، یہ اسکینڈینیویا کے ملک ہیں، سویڈن، سب سے زیادہ یہاں قانون کی حکمرانی ہے یا رول آف لا ہے، لوگوں کو پورا اعتماد ہے ان کے انصاف کے نظام پہ، یا انصاف ہے ان ملکوں کے اندر، عدل اور انصاف ہے۔ تو سب سے امیر ملک یہ ہیں، اور ادھر سب سے زیادہ انصاف ہے۔ تو یہ انصاف کے اندر یہ جو جتنے بھی ملک ہیں، یہ 0.90
0.90 سے لے کے 0.80 کے بیچ میں یہ سارے ملک ہیں، جس میں آسٹریلیا ہے، بیلجیم ہے، کینیڈا ہے، آئرلینڈ ہے، برطانیہ ہے، لگزمبرگ ہے، نیوزی لینڈ ہے، جرمنی ہے، نیدرلینڈز ہے. یہ سارے وہ ملک ہیں اور امریکہ جن کی جو یہ رول آف لا انڈیکس میں سب سے اوپر ہے. تو یہ وہ ملک ہے جس کی طرف یہ لوگ کشتیوں میں اپنی جانیں خطرے میں ڈال کے یہ ان ملکوں کی طرف جاتا ہے. اب آ جائیں وہ ملک جن کی 40.40 سے نیچے ہے، 0.40 سے 30 تک جن کی رول آف لا انڈیکس میں، یعنی جدھر انصاف سب سے کم ہے. اب وہ کون سے ملک ہیں؟ جس میں ملک ہیں افغانستان ہے، میانمار ہے جدھر یہ ابھی تباہی مچی ہوئی ہے، جدھر ملٹری نے سنبھالا ہوا ملک، ادھر پاکستان ہے، یوگینڈا ہے، زمبابوے ہے، کانگو ہے یعنی افریقہ کے ملک ہیں، موزمبیک ہے، ایتھیوپیا ہے جدھر بھی ابھی خانہ جنگی چلی ہے. تو وہ ملک ہے، نکراگوا ہے یعنی ساؤتھ. سو یہ وہ ملک ہیں جدھر سب سے کم اس وقت قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لا ہے، جدھر سب سے کم انصاف ہے. ان سارے ملکوں سے یہ وہ ملک ہیں جدھر سب سے کم ہے. ادھر سے لوگ جا رہے ہیں ان ملکوں میں جدھر سب سے زیادہ انصاف، اور کیونکہ انصاف ہے خوشحالی ہے. میں یہ آپ کو کیوں آج بتا رہا ہوں؟ میرے پاکستانی بھی میری ذرا غور سے بات سن لیں. میں پھر سے کہتا ہوں کہ عمران خان وہ خوش قسمت انسان ہے، اللہ نے اس کو سب کچھ دیا. جو میں نے زندگی میں اللہ سے اپنے لیے مانگا اس نے مجھے دے دیا. میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا یہ رول آف لا انڈیکس میں سے 140 ملک میں ہمارا نمبر 129 ہے، یعنی 129واں نمبر اس ملک کا ہے جدھر سب سے کم انصاف ہے. اب یہ سوچ لیں کہ یہ انڈیکس ادھر کا ہے جب سے یہ 9 مئی کے بعد مکمل طور پہ یہاں قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. 9 مئی کے بعد پاکستان میں وہ بہانہ مار کے، اور میں انشاءاللہ جب بھی اللہ موقع دے گا میں یہ ثابت کروں گا، کیونکہ اب تو مجھے ڈیٹیلز آ گئی ہیں ساری، کہ ہمارے اندر لوگ گھسائے ہوئے تھے جنہوں نے یہ پلان کر کے یہ آگے لگائی ہیں، اور یہ ہر جگہ سے ایک ہی آواز ہے یہ ہمارے لوگ نہیں تھے. میں نے ایک سے پوچھا ہے، ہمارے لوگ چھپے ہوئے تھے، کیونکہ وہ چھپے ہوئے ہیں جیل میں ہیں. مجھے تھوڑا آہستہ آہستہ لیٹ پوری طرح اس کی خبریں ملی ہیں، لیکن جس سے بھی میں نے پوچھا ہے انہوں نے ایک چیز کہی ہے جی، کہ ایک دم کوئی لوگ آتے تھے اور یہ ایک دم ساروں کو اشتعال دلواتے تھے کہ چلو وہاں چلو، ادھر چلو جی GHQ چلو ادھر جا کے یہ جو جہاز چوک پہ میاں والی میں اس کو آگ لگا دو. لوگ کہ جی اب ہیں کون؟ وہ ہمارے تحریک انصاف نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے. تو یہ ہر جگہ سے یہ آئی ہیں. کور کمانڈر گھر کا جلا دیا گیا، بڑا شور مچایا گیا، لیکن آج تک کوئی IG پولیس سے پوچھا ہے کہ 2-3 گھنٹے لگ رہے ہیں کراؤڈ کو آنے کے لیے، آپ کدھر تھے؟ جو ٹرمپ کے لوگوں نے جب ان کی پارلیمنٹ کیپٹل ہل کے اوپر جب انہوں نے چڑھائی کی، سب سے پہلے پولیس چیف کو فارغ کیا. تو ادھر تو یہ اس کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. اور کیوں نہیں ابھی تک CCTV کیمرہ کی ساروں کو ٹی وی کے اوپر ڈیٹیلز آئی؟ سارا وقت ٹی وی پہ پروپیگنڈا چل رہا ہے. بتائیں تو صحیح، وہ شکلیں تو بتائیں. کیوں نہیں صحیح معنی میں ہمارا کیوں نہیں موقف لیا گیا؟ ہم ساروں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیے، کیسز کر دیے ہیں. میرے اوپر، میں جیل کے اندر تھا، 9 میرے اوپر جیل میں جب میں تھا 9 کرمنل کیس کر دیے ہیں کہ میں نے ان کو اشتعال دلوایا تھا. کوئی ثبوت ہے؟ کوئی ہاں جی ہمارے پاس آتی ہیں جی کہ ہمارے پاس بڑے ثبوت جمع کیے ہوئے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں، یہ تو چھوڑو 27 سال میری پولیٹکس میں ایک دفعہ بتاؤ کہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہو کہ پرامن احتجاج کے علاوہ کوئی احتجاج کرو. ایک دفعہ مجھے کوئی بتا دے. میرے سارے پارٹی سینئرز کو میری پالیسی کا پتا تھا، اور سارے سینئرز وہی باتیں کر رہے تھے، پرامن احتجاج. ہم کہیں بھی پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، یہ ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. لیکن یہ جو جلانا تھا یہ ایک پلان سازش کے تحت اس لیے ہوا کہ اس کے بعد پورا ایکشن تیار تھا. ایک دم 48 گھنٹے میں 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا، اور سارا کچھ بلیک آؤٹ میڈیا سے اور سارا کنٹرول ہو گیا ایک دم. تو جو پہلے سے پلان بنا ہوا تھا وہ موقع مل گیا کہ ایک دم اس موقع کا
فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دم لوگوں کو انہوں نے پارٹی کو ختم کرنے کے لیے پورا پلان بنا ہوا تھا. لیکن میں آج آپ سب سے کیوں یہ بات کرنا چاہتا ہوں؟ دیکھیں، جس طرف ہم اب نکل گئے ہیں نا، آپ یقین کریں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. میں اپنے ملک کے لیے اب کہہ رہا ہوں. میں نے بڑی کوشش کی ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور آرمی چیف کو پیغام دینے کے لیے، لیکن وہ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ میں کوئی کمزور ہو گیا ہوں، میں کوئی گھبرا گیا ہوں، یا میرے کیونکہ لوگ نہیں ہیں میرے یہ سارے اندر، مجھے اکیلا کیا ہوا ہے، تو شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں. میں آپ سے نہیں، جب سے میں حکومت سے گیا ہوں تب سے میں لگا ہوں کہنے کہ ہمارے ساتھ بات چیت کرو. 2 دفعہ جنرل باجوہ سے میں ملا بات چیت کرنے کے لیے. میں نے اپنی ٹیم بنائی جنہوں نے جا کے جنرل باجوہ سے میٹنگ کی کہ اس کا راستہ نکالو. میں پاکستان کی بات کر رہا تھا کہ ملک کے لیے کیا بہتری ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کمزوری میں بات کر رہا ہوں. مجھے خوف آ گیا ہے کہ یہ میرا ملک تباہ ہو رہا ہے، اور میں واضح کر دوں میں نے کبھی یہ ملک چھوڑ کے نہیں جانا. مجھے کوئی کہے کہ جی آپ کوئی باہر چلے جائیں، کوئی ڈیل کر لیں، میں حقیقی آزادی کی جدوجہد 27 سال سے کر رہا ہوں. میں ڈیلز کرنے کے لیے نہیں کر رہا کہ جی اگر یہ کریں تو ہم آپ کو آگے وزیر اعظم بنا دیں گے، یہ کر دیں گے. میں یہ وزیر اعظم کے لیے نہیں کر رہا. میں ایک اپنے ملک کے اور اپنے ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں. میں باتیں بھی آپ کے لیے اس لیے کہتا ہوں کہ ڈائیلاگ کرو، کیونکہ جس طرف یہ نکل گئے ہیں یہاں تو آگے اندھیرا ہے. یہ حالات ہیں کہ کل کوئی بچے آئے، سوشل میڈیا کے بچے 20-30 لڑکے آئے، وہ جیسے باہر نکلے پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیا. کس قانون کے تحت؟ بتائیں کس قانون کے تحت؟ پہلے تو آپ کہہ سکتے تھے نا جی کہ یہ ہمیں جی وہ کچھ جیو فینسنگ میں نظر آئے ہیں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے لڑکے کون ہیں، پکڑ کے سیدھا جیل میں لے گئے. میرے وکیل عزیر بھنڈاری جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، ان سے میں نے ملٹری کورٹس کے اوپر میٹنگ کی کہ یہ ملٹری کورٹس کو میں چیلنج کرنا چاہیے کہ بالکل دنیا میں مذاق اڑا ہے پاکستان کا، کبھی جمہوریت کے اندر بھی ملٹری کورٹ آئے ہیں. اور وہ یہاں سے باہر نکلے، اس کو اٹھا کے لے گئے، اس کو اور اس کو ڈرائیور کو. یہ کس قانون کے تحت؟ یعنی یہاں تو قانون کی دھجیاں اڑا دی. یہاں تو بلکہ بنانا ریپبلک سے بھی بدترین حالات ہو گئے ہیں. میڈیا کا منہ بند کر دیا. میں ویسے وہ میڈیا والوں سے ذرا آج پوچھنا چاہتا ہوں جو بڑے جہاد لڑتے تھے میڈیا کی آزادی کے لیے، وہ میڈیا ہاؤسز، جی ہم آزادی رائے اور آزادی میڈیا، وہ کدھر چلے گئے ہیں؟ چپ کر کے دم دبا کے سر بیٹھ گئے ہیں کہ سارا اس وقت عمران خان کا نام نہیں آنا چاہیے میڈیا کے اوپر، وہ پتہ نہیں کتنا خطرناک دہشت گرد ہے. اس کے بعد جو جوڈیشری کے اوپر پریشر ڈالا ہے، جس طرح کی دھمکیاں ججز کو دی جا رہی ہیں، ہمیں فرسٹ ہینڈ پتہ ہے کہ ججز سے کیا کیا جا رہا ہے. جو جج لائن میں نہیں اس کے اوپر میڈیا اس کی ٹرائل شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر ہر قسم کرپشن کیسز، ہر چیزیں اٹھاتے ہیں. ان کے ایک، اب میں بتاؤں، سینئر سپریم کورٹ کے جج کے ان کے لوگ اٹھا کے لے گئے، ان کے نوکر کو اٹھا کے لے گئے. تو ان کے اوپر بھی پریشر ڈالا ہوا ہے کسی طرح ان کا منہ بند ہو جائے. ہر قسم کا پریشر ڈالا ہے کہ وہ بھی لائن میں آ جائیں کہ یہ اس ملک کے اندر مکمل طور پہ آمریت قائم ہو جائے، کسی کی جرت نہ ہو. خوف کی فضا اتنی ہے، سب ڈرے ہوئے لوگ کہ جی اب پتہ نہیں کس کا گھر رات کو توڑا جائے گا، گھس جائیں گے اندر پولیس. اچھا پولیس بھی عام سادہ کپڑوں میں آتے ہیں، شلوار قمیض میں آتے ہیں، بندوقیں پکڑ کے اندر گھس جاتے ہیں، چیزیں توڑ کے چلے جاتے ہیں، لوٹ کے چلے جاتے ہیں. پولیس لوٹ رہی ہے. پولیس کو سوچے کیا حال کر رہے ہیں کہ آپ یہ پولیس سے جو یہ کام کروا رہے ہیں، کیا پولیس اپنے یہ کام نہیں کرے گی؟ اور کیا اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کیا عام غریب آدمی، اس کے گھروں میں تو یہ عام ہوتا ہوگا. میں اپنی پارٹی کو یہ بار بار کہتا ہوں کہ آپ دیکھو جو ہمارے پہ گزر رہی ہے، اس ملک کے کمزور پہ ہر روز ایسے ہوتے ہیں جب بھی اس کا طاقتور سے ٹاکرا ہوتا ہے. سوچیں انٹیریئر سندھ میں کیا ہو رہا ہے. جو یہ زرداری کرتا ہے لوگوں سے، تو یہی تو کرتا ہے وہ ان سے، لوگوں کو غلام بنانے کے لیے. یہی تو دہشت گردی ہے. FIR کٹوا دی، مارے پڑوا دی، اغوا کر دیا، مروا دیا. تو یہ تو وہ بھی کرتا ہے. یہاں بھی ایک وہی